السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا علمی مجلس میں استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کا جو پہلا سوال ہے، کیا ایک ہی وطر پڑھنا صحیح نہیں ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تین طرح سے وطر پڑھنا ثابت ہے۔ میں نے اس میں اس دن وضاحت کی تھی، اور تینوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ احناف پڑھتے ہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے، ان کی بات غلط ہے۔ میں نے اس دن سید سابق صاحب کی کتاب کا حوالے سے اور صفحہ نمبر بھی بتایا تھا کہ صفحہ نمبر بھی دیکھ لیجئے، اور وضاحت کی تھی اور بتایا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے، اور اس پہ 4 اہل حدیث غیر مقلد عالموں کا اس کے اوپر جو ہے، کسی کا حاشیہ ہے تو کسی کا یہ ہے، سب نے اس کی توثیق بھی کی ہے۔ تو اس طرح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے کہ 2 رکعت آپ پڑھتے تھے، سلام پھیر دیتے تھے، پھر نیت باندھ کر 1 رکعت پڑھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وطر 1 رکعت پڑھنا صحیح ہے، اور در حقیقت وطر کہتے ہیں طاق کو، اور وہ 1 ہی رکعت ہے، تو طاق ہونی چاہیے۔ تو اس طرح بھی پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا ہے، اور پھر 1 رکعت پڑھیے۔ اور پھر ایک طریقہ وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور بیچ میں تشہد نہیں کیا، مسلسل پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخر میں قاعدہ کرنے کے بعد سلام پھیر دیا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے جو احناف پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت پہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر 1 اور رکعت پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی پڑھنا، یہ تینوں حدیثوں ثابت ہے۔ جو اگر آپ بتا رہا ہے کہ ایک پڑھنا صحیح نہیں ہے، وہ غلط بتا رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے تو ہمیں اس سلسلے میں تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایک پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دیجیے، لیکن ایک پڑھے گا کس طرح سے؟ 2 رکعت پہلے پڑھے گا، پھر سلام پھیر دے گا، پھر 1 رکعت پڑھے گا، اس طرح سے کرے۔ اور حدیث سے جو چیز بھی ثابت ہو کسی حدیث سے، اور وہ کر رہا ہے، تو اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کسی طرح سے بھی اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، میرا سوال